بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو اس ہینڈل کے بارے میں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ پرابلم پیش آ رہی ہے کہ بھائی یہ ہینڈل ہم چلاتے ہیں تو نیچے سے پیسٹ جو ہے وہ ڈائیوں کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو بعض دوستوں کی کالیں بھی آئی ہیں اور کمنٹ کے اندر بھی بھائیوں نے بتایا ہے، تو آج میں الحمدللہ اس چیز کو حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ نماز کا ٹائم تھا تو میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے نماز ظہر ادا کی ہے۔ نماز یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز اچھی نہ نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ساتھ ہی دنیا کا کام بھی کرتے رہیں۔ دنیا کا کام کرنا انسان کے لیے برا نہیں ہے، اچھا کام ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا کا کام اس وقت برا بن جاتا ہے کہ جب ہم دنیا کے کاموں کے پیچھے لگ کے اللہ کے حکموں کو بھی توڑنا شروع کر دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی پامال کرنا شروع کر دیں۔ تو دنیا کا کام تب ہی بندے کو فائدہ دیتا ہے، تب ہی یہ دل کا سکون حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ کے حکموں کو مانے، پیغمبر کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے۔ یہ دنیا آنی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے اندر کوئی بھی نہیں رہا، ایک اللہ کی ذات رہتی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور انسان کو اچھا برا کام عمل قبر کے اندر کام آئے گا۔ سب گھر والے، رشتہ دار، بیوی بچے سب چھوڑ جاتے ہیں، یہ 2 ہاتھ باندھ کے اور یہ 2 پاؤں باندھ کے اور یہ چہرہ باندھ کے بندے کو لے جاتے ہیں۔ تو نماز کسی حال کے اندر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ اکبر کی آواز آئے سارا کام چھوڑ دیں اور نماز کے لیے چلے جائیں۔ اللہ پاک آپ کے مال میں، روزی میں، رزق میں، عزت میں برکت ڈالیں گے۔ تو بعض دوستوں کی یہ کومنٹ آئے اور یہ مجھے فون بھی آیا ہے کہ قاری صاحب ہم اس کے اندر میں تھوڑا سا اس کو زوم کر لوں آپ کو تاکہ صحیح نظر آئے۔ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ پرابلم آ رہی ہے، میں اس وجہ سے تھوڑا سا اور اس کو کرتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ یہ دیکھیں، جب ہم اس چکی کے اندر دانہ ڈالتے ہیں اور نیچے سے پیسٹ نکالتے ہیں، اب آپ بتائیں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ ہیں، اب یہ ہاتھ اس کے ساتھ جڑے گا تو پیچھے سے اس کو ٹھاپ لگے گی تو یہ آگے بڑھے گا۔ اب یہ ہاتھ ادھر، اس کو میں آگے کروں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی جب ہم اس کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، جب ہم اس کے اندر دانہ ڈالتے ہیں تو دانہ ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دانہ یہاں تک آئے۔ یہ دیکھیں، یہ دانہ یہاں تک اس کو بھر دیں اور صرف اتنی جگہ چھوڑیں کہ جہاں سے اس پریس کے درمیان اور اس چکی کے درمیان اتنا سا فاصلہ رہ جائے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں، یہ میری تھرو ہے، ادھر سے اب یہ نیچے سے ہوگی نا تو زور لگانا مشکل ہو جائے گا، پھر نیچے جانا پڑے گا، یہ مشکل پیش آتی ہے نا۔ اب اللہ پاک نے ہم کو ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہم اس کے اندر دانہ اتنا بھر دیں کہ یہ ادھر سے تھرو شروع ہو، پکڑنے کا طریقہ بھی یہ دیکھیں، میں تھوڑا سا یہ
اور بازو اوپر کر لیتا ہوں. دیکھیں ادھر سے اس کو پکڑیں اور اسے ادھر، یہ اس کو ادھر سے پکڑیں اور دانہ اتنا ڈالیں کہ یہ ادھر سے آپ کو زور لگانا پڑے. یہ نہ ہو کہ یہاں سے زور لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ زور بھی پورا نہیں لگے گا اور نیچے پیس بھی نہیں جائے گا اور ڈائی کے اندر مال کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے. تو سمجھے کہ اب یہ ہینڈل ادھر آ گیا ہے تو اس کو اوپر کریں اور اس کے اندر دانہ ڈالیں. دانہ ڈالنے کے بعد اب اس کو پریس کو چھوڑیں. پریس یہ کیا نام ہے، ہینڈل ادھر کھڑا ہو گیا ہے. اب آپ ادھر سے زور لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ نیچے سے آپ کی ڈائی کو مکمل طور پر پورا کر دے گا. تو یہ اس کا ایک طریقہ تھا جو میرے ذہن کے اندر آیا اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اور اکثر بھائیوں کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ بھائی ڈائی کے اندر پیسٹ تھوڑا سا جاتا ہے، پورا نہیں جاتا ہے. اب ڈائی کے اندر پیسٹ کہاں جائے کہ جب اس چیز کا زور ہی نہیں لگتا ہے. اس کے زور لگانے کے لیے ضروری ہے اس چکی کے اندر اس برنر کو مثال کے طور پر یہاں تک پیسٹ تیار ہے تو اس کے اوپر دانہ بھر دیں یہاں تک. اب جو ہی آپ کیبل نکالیں، جو ہی آپ کیبل یعنی وہ ڈائی کے اندر کیبل بن جاتی ہے، اب سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اس کے اندر دانہ ڈالیں، ڈائی کو نہ نکالیں. جو بھائی ڈائی کو جلدی نکال لیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈائی کو نکالنے کے بعد جب فوراً ہم اس کو کھولتے ہیں تو کیبل خراب ہو جاتی ہے، سوج جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے. جب آپ جتنے میں دانہ ڈالیں گے، دانہ ڈالنے کے بعد پریس کو چھوڑیں گے، پریس یہ جو ہے نا ادھر ہی رہنا چاہیے اور پھر آپ ڈائی نکالیں گے. آہستہ سے جب ڈائی کو کھولیں گے تو اتنے میں کے اندر کیبل سوکھ گئی ہوگی، خشک ہو گئی ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ ادھر سے نکل آئی ہوگی. تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو شیئر کر دیا ہے. اللہ آپ سب سے راضی ہو اور اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. میں آپ لوگوں سے اور کچھ بھی نہیں چاہتا. انشاءاللہ میں آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا. جن بھائیوں نے مشینیں لی ہوئی ہیں اور ان سے کام نہیں ہونے پا رہا تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لازمی میرے ساتھ ایک دفعہ رابطہ کریں. مشورہ بندہ دیوار کے ساتھ بھی کر لیتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، یہ حکم ہے، یہ سنت ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے اور مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے. آپ جب بھی کام شروع کریں، جو جس کام کو جانتا ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کے ساتھ ضرور مشورہ کریں اور جب کام شروع کر دیا ہے تو تب بھی مشورہ لے لیں. مثال کے طور پر جس بندے نے یہ کام نہیں شروع کیا، وہ شروع کرنا چاہتا ہے تو لازمی مجھ سے مشورہ لے، میں اس کو مشورہ دوں گا کچھ سوالات اور جوابات پوچھنے کے بعد. اور جنہوں نے لی ہوئی ہے بیچاروں نے اور ان سے یہ کام نہیں ہو رہا تو وہ بھی میرے ساتھ لازمی رابطہ کریں. انشاءاللہ میں ان کی رہنمائی کروں گا اور کیبلیں بھی بنے گی اور شائننگ بھی آئے گی. تو شائننگ تو تجربے کے ساتھ آتی ہے، بندہ کام کرتا ہے تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جلد بازی نہ کریں. جو بندہ جلد بازی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، اس کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کا یہ بار بار میں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب میرے بھائی ہیں، سب ہم حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہم کسی مسلمان کا نقصان نہ سوچیں بلکہ فائدہ سوچیں. اور اگر کسی کا نقصان سوچیں گے، وہ کیا کہتے ہیں، جو بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس کے اندر گرتا ہے. ہم کسی مسلمان کے لیے برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ اس سے بہتر ہمیں اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ لازمی اپنے بھائی کو اچھا مشورہ دیں اور اپنے بھائیوں کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں. یہ آپ لوگوں کے سامنے درخواست ہے. اور آخر کے اندر
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ انتھک کوشش کر رہا ہوں. روزانہ 1 2 3 ایسے بھائی ہوتے ہیں جن کی مشین کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو میں ان کو ٹھیک بھی کرواتا ہوں، اور یہ دل کی تھکاوٹ کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں. 1 1 2 2 گھنٹے ان بھائیوں کی سیٹنگ کرواتا ہوں. تو اب آپ لوگوں کا میرے ساتھ تعاون یہ کہ میرے چینل کو کے لیے دعا کریں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹ دیں. اور یقین کریں ہر نماز کے اندر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے مال میں، اولاد میں، عزت میں برکت نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک فرما. جو غریب بھائی اپنی عزت کی خاطر کمانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر بیوی بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے مال میں، حال میں، اولاد میں، عزت میں برکت دے. نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، والدین کی قدر کریں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کریں، غیبت سے، جھوٹ سے، نظروں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں. پھر دیکھیں اللہ پاک کیسی رحمت آپ لوگوں پر بھیجتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ والسلام.